یہ جو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں منافق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، یہ منافق کی علامتیں کیوں بیان کی گئی؟ قرآن کریم میں اور احادیث میں جو منافقین کی علامات بیان کی گئی ہیں، تو منافقین کی علامات اس وجہ سے بیان کی گئی ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے وہ قرآن کریم کا خود کو مخاطب سمجھے اور اپنے اندر غور کرے کہ یہ نشانی میرے اندر تو نہیں ہے، پھر اپنی اصلاح کرے۔ یہ علامات اس لیے بیان نہیں کی گئیں کہ قرآن کریم اور حدیث پاک کا مطالعہ کرے اور جس اس میں کوئی نشانی آئے اس پر منافق ہونے کا فتویٰ لگائے۔ فرق ہے نا، ایک یہ کہ ہم علامات نفاق کو پڑھیں اور دیکھیں میرے اندر ہے یا نہیں، ایک علامات نفاق کو پڑھیں تو جس کے اندر دیکھیں اس کو منافق کہہ دیں، کتنا فرق ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ منافق دھوکہ دیتے ہیں، جو خادعون اللہ، یہ دھوکے باز ہے۔ اب کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھیں تو فوراً کہہ دیں منافق ہے، نہیں، اس نے دھوکہ دیا لہذا منافق ہے۔ یہ دیکھیں کہ میں دھوکہ دیتا ہوں یا نہیں۔ کبھی انسان دھوکہ اپنی بیوی کو دیتا ہے، کبھی بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے، کبھی اولاد کو دیتے ہیں، کبھی اولاد والدین کو دیتے ہیں، کبھی ہم دھوکہ دوست کو دیتے ہیں، کبھی ہم دھوکہ بزنس میں دیتے ہیں۔ قرآن کریم تو کہا نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ میں دھوکہ دیتا ہوں یا نہیں۔ ایک قرآن کریم کے اندر ہے منافق کی علامت بیان کی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز پڑھے تو سستی کر دکھاتا ہے۔ اب کسی کو نماز میں سست دیکھے کہ تو منافق ہے، اللہ نے کہا منافق سستی کرتا ہے؟ نہیں۔ یہ دیکھیں کہ میرے اندر سستی ہے کہ نہیں، یہ اپنے اوپر غور کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا زیادہ ذکر نہیں کرتا۔ اب کسی کو دیکھیں وہ ذکر زیادہ نہیں کرتا، کہہ رہے تو منافق ہے؟ نہیں۔ کسی پر فتویٰ نہ لگائیں، میں اپنے اندر غور کروں کہ میں ذکر شوق سے کرتا ہوں یا نہیں۔ میں شوق سے کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو مجھے فکر ہونا چاہیے کہ میں منافق تو نہیں ہوں، میں ذکر سے کیوں بھٹکتا ہوں، میرا ذکر کو کیوں دل نہیں کرتا، میں شوق سے اللہ کا نام کیوں نہیں لیتا۔ اسی طرح حدیث میں منافقین کی علامات بیان فرمائی گئی ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب، جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور اسی طرح جب وہ جھگڑا کرے تو گالیاں دیتا ہے، یا بعض روایات میں کہ قسمیں بات بات پہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو جب یہ علامت کسی میں دیکھیں اس پر منافق ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں۔ تیسری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں علامات نفاق جو بیان کی گئی ہیں ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث پاک کو پڑھنے والا خود کو قرآن کریم اور حدیث پاک کا مخاطب سمجھے اور غور کرے کیا میرے اندر یہ علامت ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر ہے تو اپنے بارے میں فکر کرے اور اپنے اندر سے نفاق کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے بیان نہیں کی گئی کہ یہ علامات دیکھیں تو دوسروں پر فتویٰ لگائیں۔ میں اس پر ایک مثال پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے بہت آسانی ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے حضرت حنظلہ، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اور حضرت حنظلہ نے کہا ابو بکر مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ نافق حنظلہ، کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا ہاں واقعتاً تو منافق ہے، بات تو تیری ٹھیک ہے۔ صدیق اور فرمانے کہ نافق ابو بکر حنظلہ، پھر تو مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں، یہ علامت تو میرے اندر بھی ہے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، گھر آتا ہوں تو اور ہوتی ہے۔ تو دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ پر فتویٰ نہیں لگایا، اپنے بارے میں کہا کہ نہیں مجھے لگتا ہے میں منافق ہوں۔ اب ان دونوں نے کہا چلو اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا تو اللہ کے نبی کیا فرمانے لگے؟ آپ نے فرمایا کہ لو تدومون، اگر تم ہمیشہ اس حالت پر رہو جو میری مجلس کے اندر ہوتی ہے، یہی حالت تمہاری بیوی کے ساتھ اپنے بستر پر ہو، اور یہی حالت تمہاری کسی سڑک پر ہو، علی الفرش او طرق، گھر جاؤ یہی حالت ہو، سڑکوں پر بھی یہی ہو، لصافحتکم الملائکہ،
پھر تم انسانوں سے نکل کر فرشتوں میں چلے جاؤ۔ یہ تو فرشتے کا ایمان ہے کہ اس کا ایمان ایک سطح پہ رہتا ہے، اوپر نیچے نہیں آتا۔ جو مسلمان بشر ہے اور نبی نہیں ہے، اس کی ایمان کی کیفیات کبھی اوپر آئے گی کبھی نیچے جائے گی۔ ماحول اچھا ہوگا تو کیفیت اچھی ہے، ماحول غلط ہوگا کیفیت کم ہے۔ اب جو ماحول نبی کی صحبت میں ہے وہ ماحول بیوی اور بچے اور گھروں میں تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہی حالت رہی پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی، فرشتے مصافحہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر انسانوں سے نکل کر فرشتوں کی کیٹیگری کے اندر چلے جاؤ گے۔ کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہے نبی کا ایمان، نبی کے ایمان کی کیفیات میں ہمیشہ ترقیات ہوتی ہے اوپر، اور ایک ہوتا ہے امتی کا ایمان، بشر کا، اس کا ایمان کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اور ایک ہے فرشتے کا ایمان، وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہے۔ کیوں؟ فرشتے کا ایمان مشاہدے والا ہے، دیکھ کر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے ایک ہی جگہ پر ہے، اور امتی اس کا ایمان تو غیب والا ہے نا۔ دیکھیے میں اس کی کتنی آسان سی مثال دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے، تو جنت میں تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی سردی ہو کبھی گرمی ہو، یہ تو دنیا ہے نا، کبھی گرمی ہو کبھی سرمی ہوگی۔ سورج قریب آ گیا تو گرمی ہوگی، سورج دور چلا گیا تو سردی ہوگی۔ لیکن جنت میں تو ایسا نہیں ہوگا، کبھی گرمی کبھی سرما، تو ایک جیسی ترتیب چلنی ہے۔ تو یہ جو انسانوں کا معاملہ یہ ایسا ہے، جیسا ماحول ہوگا ویسی کیفیت ہوگی۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ گندا ماحول نہیں ہے، کیفیت اور ہے۔ اگر یہ ہم بازار میں بیٹھ کے باتیں کریں گے تو کیفیت اور ہے۔ تو علامات نفاق پر میں نے ایک مثال دی ہے، علامات نفاق کسی میں دیکھیں تو اس پر فتویٰ نہ لگائیں، اپنے بارے میں غور کریں کہ یہ میرے اندر ہے یا نہیں۔